السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہم ہمیشہ اپنے شو پر کچھ ایسے بہترین ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں جس پر شاہ صاحب کی رائے تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اکثر ہم کوئی نہ کوئی گیسٹ ضرور ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ ایک بہتر رہنمائی بھی حاصل کر سکے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہر ٹاپک کے بارے میں اویئرنیس بھی آ سکے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں یو کے کی کہ اس حوالے سے کہ یو کے کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ کون کون سے بزنسز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کون سے رجحان ہیں، کس طرح کی کمیونٹیز ہیں وہاں پہ، پاکستانی کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں اگر ان کے پروفائل کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستان سے کس طرح سے اپنے کاروبار کی شروعات کی، اس کے بعد وہ یو کے میں مقیم ہوئے اور وہاں پر اپنے بزنس کو مزید ترقی دینے کے بعد پاکستان واپس آئے اور پاکستان کو سرو کر رہے ہیں۔ لیکن ان سے ملوانے سے پہلے آپ کو ہم شاہ صاحب سے ملواتے ہیں اور شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ آج کے گیسٹ بڑے کمال انسان ہیں، میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں اور ان کے جو آبزرویشن ہے، جو ان کا ایکسپوئر ہے، جو ان کا علم ہے، جو زندگی کو سمجھنے کا ان کا انداز ہے، میں اس سے بڑا متاثر ہوا۔ اور آج تو بڑے مختلف سوال ہیں ہمارے پاس، کہہ لیجیے، کیونکہ یو کے سے پہلے بھی گیسٹ آتے ہیں بالکل، لیکن سر کا بڑا کمال کا ایکسپیرینس ہے اور ان سے ہم آج بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، اور بغیر انتظار کروائے اپنی گیسٹ سے ملواتے ہیں ہم آپ کو۔ کامران اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وینچر کیپٹلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یو کے میں ریئل اسٹیٹ کا ان کا کاروبار ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ یو ویلکم۔ سب سے پہلے تو کامران صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اس کاروبار کی شروعات کیسے کی، پاکستان سے آپ کس طرح سے یو کے گئے، کیا آپ کی کہہ لیں ایک جرنی رہی ہے وہ بتائیے۔ جرنی تو میری بڑی مختصر سی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ میں گیا تھا وہاں پہ، اور وہاں جا کے پہلے پڑھا میں نے، پڑھنے کے بعد میں نے فوری طور پہ تھوڑی سی ایک جابیں کی، ایک دو اور اس کے دوران میں جابس کر رہا تھا، اینڈ دین سون مجھے ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ بھائی مجھے اپنا کچھ کرنا چاہیے۔ دین آئی جسٹ اسٹارٹیڈ مائی اون بزنس دیر ویری لائک فرسٹ 6 منتھ کے اندر جب میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تو، اینڈ دین جرنی جاری ہے آج سے۔ واو دیٹس گریٹ، اچھا ماشاء اللہ۔ کامران صاحب، بڑی دنیا یہاں سے وہاں جاتی ہے لیکن وہ کوئی جاب کرنے کے لیے کسی نہ کسی سسٹم میں فٹ ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی جاب کر لیتے ہیں، بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ آپ کو، یہ خیال آپ کو وہاں جا کے آیا یا یہاں سے ہی آپ کی سوچ یہ تھی کہ میں نے پڑھنا ہے، وہاں جانا اور کاروبار کرنا؟ اصل میں جب یہاں بھی تھا تو بچپن سے ہی ایک عرض تھی کہ میں نے جو ہے نا اپنا ہی بزنس کرنا ہے ہمیشہ، اور اس کے لیے جو مجھے چاہیے تھی ریسورسز وہ یہ تھا کہ میرے پاس اچھی ایجوکیشن ہو، میرا ایکسپوئر اتنا ہو کہ میں اس چیز جو چیز بھی میں ٹیک اوور کروں ایز اے بزنس اس میں میرا پیشن ہو۔ تو بچپن میں نے 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں نے ایک یہ کیا کہ 14 اگست آئی تو 14 اگست کے اوپر ہمارے گلی میں نا ایک بندہ جھنڈیاں بیچتا تھا، تو وہ جھنڈیاں میں نے دیکھا کہ جو اگر آپ خریدتے ہیں علیحدہ سے وہ 4 روپے کی ہیں اور ایک دھاگا جو ہے وہ 2 روپے کا ہے، تو وہ اگر آپ اسے وہ جھنڈیاں بنا لیں گے تو وہ 10 روپے کی بکیں گی۔ تو میں نے وہ 6ٹھی جماعت میں نا یہ چھوٹا سا کام کیا کہ میں نے وہ جھنڈی سے وہ لے کے اس سے میں نے ایک وہ بنایا اس کا اسٹرنگ، اینڈ دین اس کو میں نے سیل کیا اسی بندے کو جو 10 روپے کا بیچ رہا تھا، تو میرا 2-4 روپے کا پروفٹ ہوا اس کے اندر۔ تو وہ جھنڈیاں بیچنے سے جو کاروبار شروع ہوا تھا نا میرا 6ٹھی جماعت کے اندر، اس نے مجھے یہ داغ ڈال دیا دماغ میں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کچھ نہ کچھ میں ویلیو ایڈ کر کے چیزوں کو چینج کر سکتا ہوں۔ تو یہ ویلیو ایڈیشن جو میں نے جب بھی لائف میں کی ہے تو وہ آلویز اس کا رزلٹ پروفٹ کی صورت میں آیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ویلیو ایڈیشن کا ایک ایسا ورڈ ہے جو میرا بڑا پسندیدہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ علی عباس صاحب بھی ہمارے دوست اس کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پوری قوم ہے 22-24-25 کروڑ کی قوم ہے، ہمیں ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ نہیں پتا، حالانکہ یہ اتنی کمال کی چیز ہے کہ آپ کسی بھی کام کو تھوڑا سا ویلیو ایڈڈ کریں تو اس کی برتھ بڑھ جاتی ہے، آپ اس سے بڑا پیسہ کما سکتے ہیں، آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ویلیو ایڈیشن کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا، اس کا میننگ کیا ہے آپ کی؟ سر میرے خیال سے نا ویلیو ایڈیشن ہر بندہ کر سکتا ہے، اس ادارے کے چوکیدار سے لے کے اندر تک، ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور سی اوز تک، ہر بندہ اپنی پوزیشن کو اگر جسٹیفائی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے نا تو اس کو اپنے کام میں ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے گی۔ وہ چوکیدار کو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا ایسا جس سے اس کا مالک یہ سمجھے کہ بھائی آج یہ بندہ جو ہے نا سب سے اچھا چوکیدار ہے۔ اگر کوئی سی او ہے اس کے نیچے کوئی سی ایف او بیٹھا ہے تو اس کو کچھ ایسا ویلیو ایڈ کرنا پڑے گا اپنی لائف اپنے کام کے اندر کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو جسٹیفائی کرے اور اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا کرے۔ آپ بھی کی بات کہ وہ جو آدھا گلاس ہے نا وہ تھوڑا دینا پڑے گا، چھوٹی گلاسیں دینی پڑے گی، تو یہ وہ ویلیو ایڈیشن ہے جو ہے بیسکلی آپ نے ایڈ کرنی ہے تو آپ نے آگے جانا ہے، یہ لائف کا ایک گر ہے۔
اور جس کو یہ آ گیا وہ کامیاب ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے میرا خیال ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایڈ آپ ہو اپنی جاتی ہیں چیزیں لائف اس کو سے. بہتر کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑی پرانی کوٹیشن آپ نے میں نے سر نے سنی ہوگی, میں چاہوں گا اس کو بھی ایڈ کریں کیونکہ باہر جا کے نا اس کوٹیشن کا احساس زیادہ ہوتا ہے. وہ چائنیز کوٹیشن یہ ہے, ایک جملہ ہے کہ اگر آپ مسکرا نہیں سکتے تو دکان مت کھولیں, دکان چلے گی نہیں. اچھا ہمارے ہاں مسکرانا اور کسٹمر سے اچھے طریقے سے بات کرنا اس کا رواج کم ہے. That's very rare. باہر جب جاتے ہیں نا تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح سرو کرتے ہیں اور ایک ایک چیز آپ کو سمجھاتے ہیں. 10 کپڑے آپ کھولتے ہیں, پسند نہیں آتے, یار وہاں 20 جو ہے پسند آتا ہے, وہ کمفرٹیبل ہو کے آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, آپ کو امپریس کر دیتے ہیں. یہ مزاج جو ایک ویلیو ایڈیشن میں مسکراہٹ کا ہے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی مسکراہٹ جو ہے نا وہ آپ کو سب سے پہلے تو فیس ویلیو ون کر لیتے ہیں آپ دوسرے سے. جب میں آپ کو مسکرا کے دیکھوں گا تو آپ کے دل میں جو میرے لیے پہلی تھاٹ آئے گی وہ یہی آئے گی کہ یہ بندہ اپروچیبل ہے. تو جب آپ کسی کو اپنا یہ سینس دے دیتے ہیں کہ میں اپروچیبل ہوں, کم اینڈ ٹاک ٹو می, آئی ایم اوپن فار یور کویسچنس اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو آنسر اٹ. یہ آپ کی مسکراہٹ ایک ایسا خاموش میسج ہے اس کے لیے اور جو اوپن کر دیتا ہے ڈور آپ کے لیے. تو آپ اگر مسکرا کے کسی کو پہلے ویلکم کر دیں گے اور وہ آپ کو دیکھنا شروع کر دے گا تو کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا وہ بالکل سولو ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ یہ نہیں کہ پاکستان میں تھوڑا سا لوگوں کا اسٹریس شاید ایشوز زیادہ ہیں, گرمی بھی زیادہ ہے, تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑے سے ہی تو پھر یو اے ای میں تو کسی کو خوش ہی نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی لوگ بہت خوش ہیں, گرمی ہے وہاں پہ. ایک اور بھی نا ایک کامران صاحب فلسفہ جو ہے نا ایک اس طرح بھی اب ڈسکس ہونے لگ پڑی چیزیں. بندے نے بڑا پازیٹیو ایک اوپینین دیا, اس نے کہا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, کچھ نے سیکھا ہے کچھ نے نہیں سیکھا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن بڑا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ جو ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے اور مسکراہٹ کا کانسیپٹ ہے اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے. یعنی اس سے اتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ ایون میں کہتا ہوں گاڑی لگی ہو آپ صرف باہر نکلیں مسکرائیں, اخلاق سے بات کریں کہ یار میں بڑی معذرت کرتا ہوں, میں نے کوئی جان کے نہیں ایسے کیا, آپ یقین کریں مسئلہ ادھر ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن ہم آرگیو کرتے ہیں, ہم لڑتے ہیں, ہم غصہ دکھاتے ہیں, آنکھیں دکھاتے ہیں, چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ پولیس کیس بن جاتا ہے اور 2 لوگوں کا کتنا وقت ضائع چلا جاتا ہے. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جب آپ یہاں سے وہاں گئے آپ کے ذہن میں یو کے کا کیا تصور تھا, وہاں جا کے پھر پریکٹیکلی آپ کو کیا پتہ لگا یہ تو بڑا مختلف ہے یو کے؟ بالکل, یہ اصل میں بڑا شوق کلچرل شوق ہوتا ہے جو پاکستان میں نہیں کبھی گیا ہوتا باہر. میں اس سے پہلے کسی ملک میں نہیں گیا تھا, فرسٹ ٹائم میں یو کے ہی گیا تھا پاکستان سے. تو میں کسی دنیا کے کسی اور ملک کو نہیں جانتا تھا سچ. آئی واز اونلی 19 ایئرز اولڈ. تو ایک ینگ بچہ جس نے ابھی ماسٹرز کیا ہے پاکستان سے, تو اس کے لیے ایک نیا پہلا کنٹری تھا یو کے. تو وہاں جب گئے تو پتہ یہ لگا کہ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ یہاں پر آسمان بھی نیلا ہے اور زمین مٹی کا رنگ بھی وہی ہے جو پاکستان میں تھا, کوئی فرق نہیں ہے. کوئی وہاں نہ سونا درختوں پہ لگا تھا نہ پیسے لگے تھے, اتنی محنت چاہیے تھی جتنی ایکچولی یہاں بھی کریں گے تو ریوارڈ جو ہے وہ شاید یہاں بھی مل جاتا. لیکن وہاں جا کے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب اس سے آگے کچھ نہیں, اب یہی کرنا ہے. تو ایک تو یہ کنٹینٹمنٹ آ گئی کہ بھائی اب اس سے آگے نہیں, اب دنیا کو چھوڑ کے میں چاند پہ جا نہیں سکتا, اب جہاں آنا تھا میں آ گیا ہوں, اب یہاں پر جو پرفارم کرنا ہے نا وہ اسی سٹیج پہ کرنا ہے. یہ لیکن سٹیج میں فرق کوئی نہیں تھا, وہی لوگ تھے, ویسے ہی لوگ تھے جو پاکستان میں تھے, ویسے ہی رویے تھے. تھوڑا سا یہ اچھا تھا کہ ہمیں اس سسٹم نے سپورٹ کیا ہے. جو برٹش سسٹم ہے وہ آپ کو ایز این انڈیویجول بہت سپورٹ کرتا ہے, جس میں آپ کو کسی کو کونیاں نہیں مارنی پڑتی, آپ کو کسی کو کندھوں پہ پاؤنڈ رکھنے پڑتے, وہ سسٹم آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. تو یہ اس سسٹم نے ہمیں سپورٹ کیا جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم وہاں سکسیزفل ہیں. اچھا ابھی جس طرح سے اتنے پاکستانی جو ہیں اسٹوڈنٹس یا کہہ لیں کہ ایک بہت زیادہ ڈاکٹرز انجینئرس پاکستان سے یو کے کی طرف بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے اور گئے بھی ہیں ڈیفینیٹلی, آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اکثر لوگ جیسے وہ کہتے ہیں نا, شاہ صاحب نے بھی جیسے ڈسکس کیا کہ ان کی 3 جنریشنز ہیں کچھ فیملیز کی, وہ اگر وہاں پہ ٹیکسیز چلا رہی ہیں تو ابھی تک وہی چلا رہی ہیں. تو وہ ریولیوشن کس طرح سے آئے گی؟ جو بچے وہاں پہ جابس کرنے گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ کچھ سال جاب کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یو کے کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں. سو وٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دوز پیپل جو پاکستان سے آپ ہی کی طرح پڑھنے تو ضرور جاتے ہیں لیکن وہ اپنا کریئر اسٹیبلش کرنے جاتے ہیں, تو کون سے کریئرز ایسے ہیں جن میں وہ اسٹیبلش ہو سکتے ہیں ایکچولی؟ یو کے میں ہر ایک کیریئر ایسا ہے جس میں وہ اسٹیبلش ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا کیریئر نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ یہاں چوکیدار کہتے ہیں تو وہاں اس کو سیکورٹی آفیسر کہا جاتا ہے, وہ بھی ایک وہاں پر باعزت پیشہ ہے, اور وہ بھی اس میں بھی آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. ہمارے بہت سے سکسیزفل بزنس مین اور ایون جنہوں نے ایز اے سیکورٹی گارڈ یا سیکورٹی آفیسر شروع کیا تھا, آج وہاں بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں, 4-4 ہزار بندہ کام کر رہا ہے ان کے پاس. تو وہ لوگ وہیں سے اسٹارٹ کیا, یعنی کہ وہاں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے اور جنہوں نے ٹیکسیوں سے شروع کیا ہے وہ آج کیب آفیسز کے مالک ہیں, وہاں پر اپنی ایپس چلا رہے ہیں, ملٹیپل یونٹس چلا رہے ہیں ٹیکسیز کی, آگے سے لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وہیں رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات ہے نا کہ کوئی
مطلب کہنا نہیں چاہیے, بٹ یہ کہ I beg to pardon to say to them کہ وہ جہاں یہاں کے نکمے وہاں کے بھی نکمے ہی ہیں, اور وہاں جا کے وہ جتنا مرضی سسٹم سپورٹ کرے گا, وہ بندہ اگر خود نہیں بڑھنا چاہتا تو سسٹم اسے کتنا دھکا لگا لے گا, کبھی بھی نہیں کر سکتا کام. یہ تو بات ہے. کام تو شاہ صاحب آپ جو ہماری جو یوتھ ہے, آپ ابھی بھی ماشاءاللہ ابھی بھی آپ اتنے سارے ممالک گھوم کر آئے ہیں. اچھا, یہ مجھے آپ ہر دفعہ کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ شاہ صاحب میں چاہتی ہوں کیونکہ آپ ہر بار کہیں سے آئے ہوتے ہیں اور میں جاننا چاہتی ہوتی ہوں کہ آپ مجھے نا وہاں کی ساری انسائٹس دیں. تو ابھی آپ جو اسپین کی آپ نے بڑی تعریفیں کی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کیا رجحان تھا؟ وہاں پہ بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ. اچھا دیکھیں, ایک تو ڈاکٹر صاحبہ میں کامل صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جو محنت کرنے والا انسان ہے نا, اس کے لیے رستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ آپ کی جو ایفرٹ ہوتی ہے نا, وہ ضائع نہیں جا رہی ہوتی. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ایسے, ہمیں صرف آنکھوں سے لگتا ہے, اپنے احساسات سے لگتا ہے جی میں نے ضائع چلی. محنت کہیں ضائع نہیں جاتی, وہ کہیں نہ کہیں ایک ریزرو کی شکل میں سیو ہو جاتی ہے. بالکل. اور وہ ریزرو آپ کا بعض اوقات لرننگ ہوتی ہے, بعض اوقات اس سے نیٹ ورکنگ بنتی ہے. میں نے بڑی بڑی کامیابی کی کہانیاں باہر جا کے اوورسیز کی سنی, بڑی کہانیاں سنی. یقین کریں ہر کہانی میں ایک چیز کامن ملی ہے مجھے, وہ ہے محنت. اچھا, دوسری چیز جو کامن ملی ہے وہ ہے آپٹمسٹ ہونا, پور امید ہونا, یہ یقین ہونا کہ کچھ نہ کچھ خیر ضرور ہوگی. بالکل. یہ جو محنت ہے اور یہ پورا یقین ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے خیر ہونی, اللہ نے رستے بنا دینے, یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی چیز. تیسری چیز جو میں نے دیکھی ہے نا جی, وہ آپ کا سرکل ہے. ہاں, سرکل ریئلی میٹرز. اگر آپ کا سرکل پازیٹیو ہے تو آپ کلک کر جاتے ہیں, آپ کا سرکل نیگیٹو ہے, آپ کلک کرنے والے بھی ہوں تو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ورڈ بولا جاتا ہے نا سنگترا, سنگترا تو وہ مالٹے کی طرح کی ہے نا جی. جی جی, دیکھیں گے سنگ ترا, سنگ ہوتا ہے ساتھی, ترا ہوتا ہے تر گیا. جو ساتھ ہوتا ہے وہ تر جاتا ہے. تو بعض ساتھ ڈوب جاتے ہیں, بعض ساتھ ڈبونے والے ہوتے ہیں, بعض ساتھ تارنے والے ہوتے ہیں. کہتے تیرا بیڑا ترے, وہ پیار سے. اچھا ویسے یہ کیا کمال کی پنجابی لینگویج ہے کہ اس میں سختی سے بھی کچھ کہا جاتا تھا, محبت سے کہہ دیا جاتا تھا تیرا بیڑا ترے. یعنی بیڑا ترے کا مطلب ہے پار لگے کہیں میرا. تو یہ جو کمپنی ہے نا, یہ میں نے تیسری چیز دیکھی ہے جی, یہ طاقتور ترین چیز ہے. آپ سے سر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں کام چوری کا ایک مزاج ہے, یہ یہاں پر کیوں ہے؟ لوگوں کو کیوں نہیں یقین کہ ایفرٹ کریں گے تو اس کا کوئی رزلٹ آئے گا؟ اچھا, پھر یہ بھی مزاج یہاں پر سسٹم کو کوسنا, حکومت کو کوسنا, آپ نے دیکھا یہاں پر بہت زیادہ, باہر اس طرح کے تذکرے کم ملتے. سر اصل میں نا ایک تو یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنز یہاں پر ایجوکیشن دے رہے ہیں, تھوڑا سا وہ بچوں کے اندر جو اسکل ہے نا یہ والی کہ اپنے آپ کے اندر اعتمادی, خود اعتمادی, وہ اس کو پیدا نہیں کرتے. وہ رٹا سسٹم کا ایک زیادہ شکار ہیں. اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ اپنے اندر ہی سیلف کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. مطلب یہ کہ 4 سال کی ڈگری کرنے کے بعد بچہ پوچھ رہا ہوتا ہے اچھا میں نے کیا کرنا ہے, مطلب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ابھی بھی میں نے کیا کرنا ہے. وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے یا اپنے سینئر سے یا ٹیچر سے, سر اب کیا کروں. اب ہی نیڈ ٹو گیٹ این آنسر فرام دا ڈے فرسٹ وین ہی ایکچولی انٹر ان دا یونیورسٹی کہ میں نے کرنا کیا اس کے بعد. تو اس کی ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے, اس کی مینٹرشپ اس یونیورسٹی میں ہونی چاہیے. دین یہ جب وہ جاب پروسپیکٹ میں آئے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر مائنڈ سیٹ سے آ سکتا ہے کہ اس نے ادھر اس جاب کو کنٹینیو کرنا ہے, اپنے کیریئر کو اس میں ایکسیلریٹ کرنا ہے, یا کسی انٹرپرینوریل سیٹ اپ کے اندر جانا چاہتا ہے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب یو کے گیا تو یہ ایک سڈن اسٹوری نہیں تھی کہ میں یو کے چلا گیا تھا. اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ میں میٹرک کے بعد سے ہی مسلسل جو پی سی اور اواری کے اندر ایجوکیشن کانفرنس ہوتی تھی نا, ایگزیبیشنز لگتی تھی, میں وہاں مسلسل جاتا تھا. وہاں پر جا کے وہاں وہ آئے ہوتے تھے وہاں کے ریپرزینٹیٹیو بعض یونیورسٹیز, ان سے باتیں کرتا تھا. حالانکہ دو آئی واز میٹرک, تو میں ان سے جا کے کہتا تھا کہ میں نے بی اے کر لیا ہے, میں نے ایف اے کر لیا ہوا ہے. میں ان کو اپنی بڑھا کے بتاتا تھا جو میں نے 2 سال بعد کرنا تھا ابھی یا 4 سال بعد کرنا تھا. ان کو پہلے کہتا تھا کہ مجھے پتہ لگے کہ یہ کیا ایکچولی ریکوائرڈ کر رہے ہیں میرے سے. تو میرا وہ فیوچر جو تھا نا وہ تب سے شروع ہوا تھا کہ میٹرک کے بعد سے ہی میں اپنی ایم ایس سی کی بات کی پلاننگ کر رہا تھا. تو دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو پلان یور فیوچر کہ آپ ہیڈ کرتے ہو. آپ آخر میں آ کے جب آپ نے یونیورسٹی کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ سوچتے نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو پتہ پہلے یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. 25-30 سال کی عمر میں آ کے ہم سوچتے ہیں ہم نے لائف میں کیا کرنا ہے. لیکن کانورسیشن کا جو سلسلہ ہے ہمارا یوں ہی جاری رہے گا. میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی ایسی ڈیفیشنسیز ہیں جو ابھی بھی پاکستانی یوتھ میں ہیں اور اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. بٹ اب ہم بات کریں گے ویمن امپاورمنٹ پہ, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت ساری خواتین ملک سے باہر جائیں گی تو وہ امپاورڈ ہو جائیں گی, اور پاکستان میں خواتین شاید اس طرح سے امپاورڈ نہیں ہیں. تو شاہ صاحب میں پہلے چاہوں گی آپ اس پہ انپٹ ضرور دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو خاتون ہے وہ امپاورڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک اگر دنیا کے مقابلے میں دیکھیں تو اتنی امپاور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح سے شعور ہی نہیں ہمیں دیا گیا کہ مرد عورت دونوں کے لیے فنکشننگ ہونا, علم حاصل کرنا,
اپنی ان پٹ دینا, سوسائٹی کو آگے لے کے جانے میں اپنا رول پلے کرنا, گھر کو آگے لے کے جانے میں اپنا رول پلے کرنا, اس کی بات ہی نہیں ہوئی. اچھا, دوسرا پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ صدیوں کا ایک کلچر ہے, اور مائتھولوجیز ہیں اس میں. اسلام جو ہے لوگوں نے پھر قبول کرنا شروع کیا, پھر ایک یہاں کی روایت ہے اپنی, پنجاب کی اپنی روایت ہے, KPK کی اپنی روایت ہے, بلوچستان کی اپنی روایت ہے, سندھ کی اپنی روایت ہے. وہ روایات جو ہے نا جی وہ بھی اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ لوگ ان کو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرتے ہیں کہ جو روایت بنی ہوئی ہے ہم نے اس کو ہی فالو کرنا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ بڑی دنیا وہ جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی وہ ڈیفائن ہی نہیں اس کو کر پاتی کہ وہ دراصل وومن امپاورمنٹ کس کو کہہ رہی. وومن امپاورمنٹ میرا خیال ہے کہ وہ دین کا 1400 سالہ پرانا میسج ہے جو رسپیکٹ اسلام نے عورت کو دی ہے, اور وہ اتنی گریس کے ساتھ دی ہے رسپیکٹ کہ دنیا کے کسی مذہب کسی دین میں اس انداز سے آپ کو نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں صرف ایک ہستی آپ کو ایسی ملے گی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی ذات گرامی نے اپنی بیٹی کے لیے بھی چادر مبارک جو ہے وہ بچھا دی ہے, یہ رسپیکٹ آپ نے دی ہے. اور ماں کے قدموں تلے جنت کا ہے جی, اس سے بڑی. اور پھر عورت کا جو حق ہے, مطلب ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میرے پہ حق کس کا زیادہ ہے, آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے. پھر دوبارہ پوچھا, فرمایا جی ماں کا حق ہے. تیسری بار بھی ماں, چوتھی بار کہا جی باپ کا حق. 75% یعنی 3/4 اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ماں کا حق ہے. اس طرح بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ جو ایک عورت کا مقام ہے, عورت یعنی کہ گریس ہے. یعنی مرد کو کہا گیا بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے حق میں اچھا, یعنی اس سے بڑی زیادہ کیا گریس ہونی ہے. اب یہاں نا مسئلہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ بڑی ہماری بہنیں وہ وومن امپاورمنٹ کے نام پہ امپاورڈ ہوتی ہیں اور اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں, اوور پاورڈ ہو جاتی ہیں. وہ پاور میرا خیال ہے بیلنس بڑا ضروری ہے کہ آپ کی پریورٹیز بڑی کلیئر ہوں کہ میں نے اگر پروفیشنل ہونا ہے تو میں نے پروفیشنل ہونا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا گھر خراب ہو جائے, یا میں اچھی بیوی نہ رہوں, یا میں اچھی ماں نہ رہوں, یا ایک گھر کے ایک سیکنڈ ان کمانڈ مرد کے بعد عورت ہے جو گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو آپ ایک ایب نارمل گروتھ آپ کی ہو گئی, آپ نے پیسہ کما لیا اور اس کے بعد آپ کے لیے ہر چیز بےمانی ہو گئی, یا آپ کی اتنی میٹریلسٹک اپروچ ہو گئی کہ آپ نے مادے سے ہی صرف زندگی کو ماپنا شروع کر دیا, یا آپ نے کہا کہ جی میں پروفیشنلی بس میری پہچان ہے, باقی میرے رول اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس طرح کے بڑے کریکٹرز ایسے ہیں جو مجھے کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو وومن امپاورمنٹ کے نام پہ شدید کنفیوز ہیں, اور ان کی ذاتی زندگی, ان کی ازدواجی زندگی, ان کا ایک جو بیلنس ہے. دیکھیں ایک ورک لائف بیلنس کا کانسیپٹ دنیا میں آیا ہے, ایک کام بھی ہے ذاتی زندگی بھی, مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. بالکل. تو یہ اگر کسی کا خراب ہے تو میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کامران صاحب, کیونکہ آپ کا بھی ایکسپوجر ظاہر ہے دونوں ممالک کا رہا ہے اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذرا مختلف ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو کلچرل آپ نے بات کی ابھی کہ ابھی لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے لوگوں کے اندر اس چیز کے لیے کہ ایکچولی ہم اپنی عورت کو اگر مضبوط کریں گے تو اپنے گھر کو مضبوط کریں گے. آپ ویمن امپاورمنٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کہ پاکستانی جو بھی خاتون ہے وہ امپاورڈ کس طرح سے ہے؟ میں وومن امپاورمنٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی فائنینشلی اپنے کچھ اسٹیبل ہونا چاہیے بیفور شادی کے بعد بھی, اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اپنی لائف کے اندر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو بہت زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا, اب پاکستان میں ریلیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عورت بیادی ہے, وہ لڑکی پوری کی پوری ذمہ داری بن گئی مرد کی. اب مرد سارا خرچہ اٹھائے گا اس کا, اور وہ صرف گھر میں بیٹھ کے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی. دیکھیں اب زمانہ چینج ہو چکا ہے, وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب لوگوں کو وسائل نہیں چاہیے ہوتے, تب اس کو نیا اب موبائل بھی چاہیے, اس کو گھر میں جو ہے وہ بہترین فرنیچر بھی چاہیے, پردے بھی چاہیے. اب وہ بیچاری مرد کے اوپر ایک دباؤ مسلسل بڑھاتی ہے گھر میں. پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں, دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں, نفرت پیدا ہوتی ہے. اگر وہ عورت اس قابل ہے کہ وہ کچھ اپنی خواہشات جو اس کی بھی ہیں, جو دوسروں کو دیکھتی ہے کہ اچھا میک اپ کر رہی ہے, اچھے کپڑے پہن رہی ہے, وہ کچھ 2-4 سوٹ اپنے خود خریدنے کے قابل ہے, تو اپنے آپ کو امپاور کر رہی ہے, اپنے آپ کو ہیپی کر رہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ہے وومن امپاورمنٹ میرے خیال سے, کہ وہ اس قابل ہو گئے ایٹ لیسٹ اپنا کچھ تھوڑا سا, وہ پوری بھی نہ ہو چلیں, تھوڑی بہت ہو کہ وہ کر سکے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اچھا شاہ صاحب, اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اکثر جو خواتین ہیں وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ضرور ہوتی ہیں, لیکن ان کے جو فائنینشیل ڈیسیجنز ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ صرف فائنینشیل انڈیپینڈنس ہی وہ چیز نہیں ہے جو کہ خاتون کو امپاورڈ بنا دے؟ میرا یہ خیال ہے کہ امپاور ہونے میں فائنانس ایک پارٹ ہے, اور بڑی چیزیں ہیں جی. مثلا آپ کی ایک حکمت ہے زندگی کی, وزڈم ہے, آپ کا علم ہے, آپ کی گریس ہے پرسنالٹی کی, آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, سیلف اسٹیم ہے آپ کی, پھر آپ کا ایک ہنر ہے. یعنی آپ اسٹیبلشڈ ہے فیملی میں, خاندان میں یا پروفیشنلی کہ اس کو یہ آتا ہے,
اور یہ اس کی پہچان ہے. یا یہ ہوتے ہوئے یہ کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ جو محتاجی ہے نا یہ انسان کو کمزور کرتی ہے کسی بھی زندگی کی حالت میں. ایکسیپشن ہے کہ آپ چھوٹے ہیں, آپ کو پالنے والے ماں باپ ہیں, تو وہ ایک گریس لگتی ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن لائف بذات خود پنجابی میں کہتے ہیں نری ذمہ داری ہے, یہ اونلی ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے. تو عورت جب بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور ہر چیز وہ کچھ کرنے کے لیے دوسرے کی طرف دیکھتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو امپاورمنٹ چھین لیتی ہے اس چیز. میں ایک اور بھی ڈیفینیشن دیسی اور جھٹکی سی سادہ سی بتاتا ہوں بیٹیوں کو بالخصوص, کہ یار اتنا کامیاب ضرور ہو کوئی بلیک میل نہ کر سکے آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہو وہاں کو بلیک میل نہ کر سکے, آپ زندگی گزار رہے ہو تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ وہ آپ کو فارغ کرنے کی بات یا آپ کو طلاق دینے کی بات نہ کرے, یا پھر آپ زندگی میں کہیں موو کر رہے ہو تو سامنے والے کو پتا ہو کہ یار یہ جو ہے نا یہ کوئی کمزور نہیں ہے, یہ اس کی ایک اپنی گریس ہے, اس کی ایک اپنی پاور ہے, اس کی پرسنالٹی میں ایک اسرٹیونیس ہے, اور یہ ایک اپنی ایک ریسپیکٹ رکھتی ہے, یہ اس کی کوئی ویلیوز ہیں. وہ جو ویلیوز کیری کر کے کمپرومائز نہ کرنا اور قدم آگے اٹھانا ہے, یہ امپاورمنٹ ہے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب یہ کانورسیشن تو ہماری اسی طرح سے چلتی رہے گی, لیکن میں چاہوں گی ہم اس سیگمنٹ میں ایک گڈ نیوز جو ایڈ کرنے کا ہم نے ایک نیا سسٹم سٹارٹ کر دیا نا, وہ ہم ضرور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. تو آج کی گڈ نیوز کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, آج کی جو گڈ نیوز ہے نا وہ مجھے, میں کیونکہ آ رہا ہوں جرمنی اور وہاں سے پھر اسپین سے پھر میں لاہور آ گیا, تو اسپین میں جا کے مجھے دو باتیں بڑی کمال کی لگی. ایک تو جو پاکستانی ہے نا وہ بڑا ہی لولی اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں ساری دنیا میں گھومتا ہوں اور اوورسیز مجھے ملتے ہیں, ہر جگہ ہی بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے, لیکن جس انداز سے میں وہاں گیا اور جس انداز سے وہاں پر دعوتیں پلان ہوئیں, وہ شہباز کٹانہ صاحب نے کیں, یا پھر ہمارے بڑے پیارے دوست حافظ عبدالرزاق صاحب نے ایک ارینج کی, پھر اس کے بعد جناب ڈاکٹر قمر صاحب نے ارینج کی, تو جتنے دوستوں نے, اور بالخصوص جو میرے ہوسٹ تھے ایمانت صاحب, انہوں نے جس انداز سے ساری چیزوں کو پلان کیا ہوا تھا, پھر بہت سا ٹائم مجھے ملک ارشد صاحب نے دیا, میں بڑا حیران ہوا اور بڑا امپریس ہوا کہ ہر بندہ دعوت کے لیے تیار ہے, ہر بندہ. جنید صاحب نے اسپیشلی کافی کے لیے جی بلایا, اور ہر بندے, حالانکہ میں بڑا خفیہ سا گیا ہوا تھا, میرا تھا کہ میرا ذاتی ٹور ہے, میں نے گھوم پھر کے واپس آ جانا. یہ جو پاکستانیوں کی اپروچ ہے مہمان نوازی کی, ڈیرے داری کی, سرو کرنے کی, مہمان کو اکنالج کرنے کی, پھر وہ جہاں سے بھی آیا, زندگی کے کسی بھی شعبے کا ہو سکتا ہے, کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے, یعنی میرا بڑا ہٹ کے یوتھ کے ساتھ میرا بڑا کام ہے, تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ جتنے پاکستانی ہمیں ملے اور ان کے اندر انتہائی شائستگی تھی, وہ انتہائی محبت کرنے والے انسان تھے. ایون کہ جب میں آخر میں نکل رہا تھا تو ایک بڑے ہی شاہ صاحب ہمارے بڑے محترم, انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کا DW کا ایک انٹرویو میں نے ریکارڈ کروانا ہے, اور حافظ احمد صاحب وہاں DW میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے کہہ لیجیے بڑا ایک شاندار میرا انٹرویو کیا, اس کے بعد بڑا شاندار ایک دعوت بھی رکھی, انہوں نے کہا کھانا بھی کھایا. تو یہ جو مہمان نوازی تھی نا, یعنی ہاسپٹیلٹی میں کہتا ہوں مجھے لگا پاکستان سے زیادہ وہاں پر مجھے وہ لگی. اور پھر کامران صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے, جو بارسلونا کا ویدر ہے, اسپین کا ویدر, اس جیسا ویدر شاید دنیا میں کہیں نہیں, وہ بھی بڑا پلیزنٹ آپ کو موڈ کر دیتا ہے, کمال کا ویدر ہے, اور کمال کا وہاں پر ایک ہسٹری ہے, اور آپ بور نہیں ہوتے, آپ کو لگتا ہے جناب کہ میں ایک ایسی دنیا جنت میں آ گیا ہوں جی. اور پھر یہ آج انفارمیشن مجھے ملی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹورسٹ جو سیکنڈ پلیس دنیا میں ہے وہ اسپین ہے جی. اسپین میں لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں, اور یورپ کی وہ پٹی تھوڑی سی گرم پٹی ہے نا جی, موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, تو جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پھر گرم سمندر کی طرف اور گرم پانیوں کی طرف, جو جیسے پرندے ہجرت کرتے ہیں ویسے انسان بھی ہجرت کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کامران صاحب اس بارے میں؟ شاہ صاحب نے جو ہاسپٹیلٹی کی بات کی, کہ پاکستانیوں کی پاکستان سے زیادہ جو کہہ لیں کہ وہ پاکستانیوں سے محبت ہے وہ تب نظر آتی ہے جب آپ باہر ان سے کہیں پہ کسی ملک میں ملتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم جب وہاں پاکستانی کمیونٹی میں تو چلیں ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں انٹریکشن وغیرہ لوگوں کے ساتھ, لیکن جب کوئی بندہ پاکستان سے آتا ہے نا پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تو اس سے ہمیں اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو آتی ہے, اور ہم اسے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں تھوڑی دیر ملے, ہمارے ساتھ بیٹھے, کھانا کھائے, ہم اسے لے کے کچھ چیزیں دکھائیں, اپنے ان محلوں گلیوں کو بھی دکھائیں جو یہ یہاں پر ہم انجوائے کرتے ہیں, یا وہ بھی دیکھ سکے, تو وہ ہم اس کو پھر اپنے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الحمدللہ شاہ صاحب نے فرمایا, یہ پوری دنیا میں جہاں پاکستانی موجود ہیں اسی طرح پیار محبت سے لوگوں کو ریسیو کرتے ہیں, جو بھی پاکستان سے آتا ہے, جرنلسٹ ہو, کسی بھی پوزیشن پہ ہو, وہ جب آتے ہیں لوگ ان کی دعوت کرتے ہیں. بلکہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ ایکچولی مس ہو جاتے ہیں کہیں, اس میں ہر بندہ کئی دفعہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو کیٹر کر سکیں, تو لیکن یہ کہ یہ ان کی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ وطن کے ساتھ جو محبت ہے نا وہی تیرے ساتھ محبت ہے, اسی کی وجہ وہی ہے. یہ وطن کے ساتھ محبت جو ہے یہ آپ سے نظر آ رہی ہوتی ہے, اور شاہ صاحب کی تو ہمیشہ لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے کہ جو جن سے نہیں
مل پاتے ہیں اور پھر ہم ان کے سوال ایڈ کم از کم درجن جی لوگ تھے اس دفعہ جن سے میں نہیں مل پایا, اور بڑی مختصر سی نشستوں کے باوجود جو مہمان نوازی تھی, جو سوال تھے, جو شائستگی تھی, اور جس طرح سے بڑا ایک اچھا میڈیا کوریج بڑی شاندار تھی, اس میں سے کئی ویڈیوز ملینز میں گئیں جی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس انداز سے سب لوگوں نے ایونٹس کو ارینج کیا. ایک وہاں جو بڑا خاص وہ میں بتاؤں, وہ باغاں والا ڈیرا تھا جی. باغلا بیسیکلی گجرات کا گاؤں ہے, تو وہاں سے جو فیملی ہے وہاں منتقل ہوئی, تو انہوں نے وہاں بھی ڈیرا بنایا ہوا جی, اس باغ والا ڈیرا. وہ تصویر میں حیدر کو کہوں گا ذرا دکھائے تصویر, وہ بڑی شاندار لگی. اور آخر کی جو دعوت تھی, مجھے نام یاد آ گیا, ذوالقرنین شاہ صاحب نام ان کا ہے جی, اور وہ پچھلے کئی سالوں سے وہاں پر سیٹل ہیں, اور ایک جو ہے ملٹا نیشنل اس کی ڈسٹریبیوشن ان کے پاس ہے, اور بڑے مہمان نواز انسان ہے. اچھا یہ مجھے بڑی کمال کی بات لگی کہ ہر بندہ دعوت کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ موقع تو دیں, موقع دیں, خدمت کا موقع دیں, کھانے کا آپ کو دعوت قبول کر لی, چائے کی دعوت قبول کر لیجیے, گھر آ جائیے, کسی ہوٹل میں آ جائیے. ہر بندے کے دوست احباب جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. کیا بات ہے. اور یہ والی تو ساری جو سٹوریز ہیں نا, مجھے لگتا ہے 2025 پورا میرے شاہ صاحب سے نا, اور آپ سب بھی یہ سنتے رہیں گے. میرا ٹریول کا سال ہے جی, ٹریولنگ ایئر ہے. چلے اسی کے ساتھ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک پر جاتے ہیں اور واپس آئیں گے. میری بات قاسم علی شاہ کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور کامران صاحب سے ہم نے انسائٹس لی, شاہ صاحب کی بھی رائے لی کہ یہ کیا پوائنٹرز ہیں جو ابھی بھی ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں, جو کہ یو کے میں یا کسی بھی اور بیرون ملک ہم سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں. ان کے کارپوریٹ جو کلچر ہے وہ اتنا سپورٹنگ ہوتا ہے کہ خاتون خود سے کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتی ہے. کامران صاحب, آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کی کیا ڈفرینسز ہیں پاکستان کے, اگر ہم موازنہ کرتے ہیں یو کے سے, تو کس طرح سے وہ زیادہ بہتر ہے اور کیا چیزیں ہم اڈیپٹ کر سکتے ہیں؟ جی ویسٹ میں نا جب یہ وومن امپاورمنٹ کا نعرہ لگا آج سے کوئی 50 سال پہلے, اس سے پہلے وہاں پہ بھی ایسا ہی کلچر تھا جو آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے گریجولی نا اس کلچر کو اڈاپٹ کیا ہے. ہر ایک آرگنائزیشن نے اپنے لیول پہ اڈاپٹ کیا ہے. مثلا یہاں پاکستان میں دیکھیں کہ زیادہ تر جو عورتوں کا 2 شعبوں میں کام کر رہی ہیں, ایک تو میڈیکل کا شعبہ ہے یہاں پہ, اور سیکنڈلی یہاں ایجوکیشن کا شعبہ ہے, اس میں زیادہ تر یہاں لڑکیاں عورتیں کام کر رہی ہیں. بالکل. اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ایک اسکول بھی نہیں ہے جہاں پر ان جو عورتیں کام کرنے آتی ہیں ان کے بچوں کے لیے کوئی نرسری ہو. بہت ریئر ہے. ٹھیک ہے, بہت کم ہوگا شاید, یعنی کہ بہت سے اسکول ہیں اس میں اگر 1% ہیں بھی تو 99 کے پاس نہیں ہے. ویسٹ میں یہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنائز کر دیا اس چیز کو کہ ساری جو عورتیں ان کے پاس آئیں, کوئی کسی بھی پیریڈ میں لائف کے حصے میں, چاہے وہ ابھی شادی ان کی نہیں ہوئی ہے یا وہ بڑے بچے ہیں ان کے, وہ ان کے بچوں کو بھی اکوموڈیٹ کر سکے. کیونکہ عورت کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ اوبویسلی گھر گرہستن ہے, کہ وہ اس نے وہ ماں ہے, وہ ایک عورت ہے, اس نے جو ذمہ داریاں وہ ادا کرنی ہے. تو انہوں نے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ وہاں پر نرسریز کا کلچر دیا ہے, کریش کا کلچر دیا ہے, کہ آپ اداروں کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے سے ایک روم مختص کر دیتے ہیں جہاں پر وہ اپنا چھوڑ سکتی ہیں بچہ, اور وہ کھیل سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے, نرسری کی طرح وہاں پر اپنے آپ کو گرو کر سکتا ہے. پھر یہ کہ جی وہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اسکول چلے جاتا ہے تو 2 یا 3 بجے اسکول فنش ہوتا ہے. تو وہ جو 2 یا 3 بجے اسکول فنش ہوتا ہے نا وہاں پر, اس کے بعد وہ اس کو ارلی لیو کر دیتے ہیں عورت کو کہ اب آپ جاؤ اور آپ جا کے گھر میں بچہ اپنا لے کے اپنے گھر سے کام کر لو. تو شام کو کام کر لو. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. اچھا اسی کے برعکس اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں شاہ صاحب, میں چاہوں گی اس پہ آپ ضرور کچھ انپٹ دیں کہ ہم نے اس کو بھی کاروبار بنا لیا, بجائے کہ ہم خواتین کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, ہم نے کاروبار بنا لیا. اور بہت ایلیٹ کلاس جو ہے وہ جاب کرنے والی جو خواتین جن کی بہت اچھی انکم ہے, ان کے پاس ایک ہے جی سروس کہ وہ پیڈ کہیں پر ڈے کیئر سینٹرز میں اپنے بچے دے دیتی ہیں, اور ان کی آدھی سے زیادہ تنخواہ جو ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا اچھا دیکھیں, ایک نا وہ ایک ہندو دیوی ہے جس کے کئی ہاتھ ہیں ایسے کر کے نا جی, یہ سارے ہاتھ. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری انڈو پاک کی وومن ہے نا, وہ اس کے کئی ہاتھ ہیں بیچاری, اس کو اتنے کام کرنے پڑتے ہیں. اس کو گھر بھی چلانا ہے, اس کو بچے بھی پالنے ہیں, اس کو خاوند کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے گھر میں بیمار ساس سسر ہیں ان کو بھی سنبھالنا ہے, اس گھر میں کوئی جٹھانی ہے, کوئی نند ہے, اس کے بھی بچے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. اچھا اگر جاب اس کو ساتھ مل گئی ہے, کوئی ذمہ داری ایسی ہے اس کی, تو ادھر سے بھی تھک ٹوٹ کے آنا ہے. یعنی ادھر اس کلچر میں بیلنس از اے ویری ڈیفیکلٹ. اچھا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی گلے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتی جی. اچھا جو گھر میں ایک وومن کام کرنے والی ہے, جو باقی نہیں کرنے والی, وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یار یہ سپورٹ کر رہی ہے, یہ کما رہی ہے, یہ ارن کر کے کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کر رہی ہے, اس گھر کو مضبوط کر رہی ہے, یا کم از کم دیکھیں اپنا رول پلے کر رہی ہے سوسائٹی میں. اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اچھا دوسرا جو ہے نا جی, یہ جہاں تک کہہ لیجئے کہ ایک یہ سینٹرز بننے کا جو سسٹم ہے,
یہ میرا خیال ہے دنیا جہان میں ایسے ہی ہے, لیکن کچھ منظم اداروں میں کارپوریٹ کلچر میں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ میں کہہ لیجیے بچوں کے لیے وہ بنا دیے ایسے سینٹرز, لیکن یہ ایز اے بزنس بھی دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر پاکستان میں اگر ایسا ہے اور ہو رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے, میں کہتا ہوں خوش آئین ہے کہ چلیں کم از کم کوئی اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے تو اپنے کچھ کام کر سکتا ہے, یا وہاں سے بچہ کچھ لرن کرتا ہے. بڑی چیزیں ایسی ہمیں ماننا پڑے گا, سارا کچھ ماں باپ نہیں سکھا سکتے, ایک خاص ماحول ہوتا ہے. یعنی بڑے لوگ بالکل ہی کہتے ہیں جی اسکول ہونے نہیں چاہیے, میں کہتا ہوں جی اسکول چلے نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ سوشل سکلز آپ اسکول کے بغیر نہیں سکھا سکتے. ایک کمپٹیشن کی فضا کے بغیر بچے پہ پریشر نہیں بنتا. ایک مینر جو ہے نا جی, وہ بندہ کسی خاص لوگوں سے مل کے اس سے ہی سیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم اپنی زندگیوں کو ذرا مڑ کے دیکھتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے, بڑا کچھ ہم نے اپنے پیئرز, اپنے دوستوں سے, اپنے سرکل سے سیکھا. بالکل ایسے ہی, یعنی بڑی عادات, رسوم و رواج, شکریہ ادا کرنا, حیاداریاں, ملنا ملانا, معذرت کرنا, وہ ہم نے کسی کلاس روم میں ہمیں نہیں سکھایا گیا تھا. ہمارے کسی دوست کے پاس کوئی اسکل تھی وہ ہم نے سیکھ لی, کسی کے پاس کوئی عادت تھی, کسی نے شکریہ ادا کرنا ہمیں سکھا دیا. تو بندہ خاص ایک ماحول میں ہی, اور یہ بالکل ٹھیک. اچھا ایک اب میرا سوال آپ سے سر, بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے, سنبھال کے میں نے رکھا ہوا تھا. کسی بھی شخص کو کسی کاروبار, کسی کام میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ کہاں سے اس کو کام کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ سر آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو پہلا سٹیپ اٹھا لینا چاہیے. اچھا, اس کو وہ جو پہلا سٹیپ ہے نا, وہی ہم نہیں لیتے. اگر آپ نے ایک عمارت بنانی ہے تو اس کی اینٹیں لے لیں, ایک اینٹ لے کے رکھ لیں اپنے پاس کہ میں نے یہ عمارت بنانی ہے, اس کی پہلی اینٹ ہے. وہ پہلا سٹیپ جب آپ لے لیں گے نا تو آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا. میرے پاس اکثر بچیاں آتے ہیں یہاں پر, میں ان کو کالج یونیورسٹی میں جاتا ہوں, لیکچر بھی دیتا ہوں, وہ مجھے کویشچنس کرتے ہیں, تو وہ ان کو بڑے مشنز ہوتے ہیں, بڑے کاروبار آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو میں ان سے جو پہلا کویشچن پوچھتا ہوں, اچھا آپ نے بیٹا اپنے کاروبار کو کوئی نام سوچا ہے؟ تو وہ بلینک ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر ابھی نہیں سوچا, ابھی سوچیں گے. تو میں کہا اتنا بڑا آئیڈیا آپ نے کریٹ کر لیا, تو اس کے پیچھے نام جو تھا وہ کہاں ہے؟ وہ مطلب دے ایون اس کے اسٹرکچر جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اسٹیپ لینا چاہیے, جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح ایگزیکیوشن میں لے آئیں. آج کل تو دیکھیں فیس بک پہ فری پیج بنتا ہے, آپ ایک پیج بنا دیں اس کا, آپ انسٹا پہ پیج بنا دیں, آپ تو اس کاروبار کے کئی مراحل جو ہے نا وہ فری میں طے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو جب تک وہ آپ کا آئیڈیا کچھ نہ کچھ میچور ہوگا تو چیزیں آگے چلنا شروع ہو جائیں گی. take the decision and make it right. But as we are reaching to end of the show as well, تو شاہ صاحب جانے سے پہلے بک ریکمنڈیشن جس کا ویٹ کر رہے ہیں ویورز بھی, تو پلیز وہ ضرور شیئر کیجیے. اچھا دیکھیے, جو آج کی 3 کتابیں اکٹھی میں تو آج پیش کرنے لگا ہوں, بڑے کمال ڈاکٹر صاحب ہیں جی, ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت, اور ڈاکٹر صاحب کا تعلق وزیر آباد سے ہے. یہ تینوں کتابیں ان کی ہیں جی, اور اس میں سے کوئی ایک آدھی کتاب کی تقریب رونمائی فاؤنڈیشن میں بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں, اور یہ انتہائی ایک قابل انسان ہے. میں آپ کو کتابیں پہلے دکھا دوں. ان کی جو پہلی ایک کتاب سامنے نظر آ رہی ہے جی, یہ ذیابیطس اور رمضان ہے جی. یہ بیسیکلی جو کہہ لیجیے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان پہ ان کا بڑا کام ہے جی. اور یہ کتاب, کیونکہ رمضان بھی, اب رمضان کے دنوں میں آپ شاید یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو یہ پروگرام آپ کے, یہ کتاب آپ کے لیے بڑی معاون ہوگی. پھر دوسری جو کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی, وہ ہے بیماری سے پہلے, سے نو ٹو ڈیزیز. یہ کتاب بتاتی ہے کہ آپ پہلے کیا کر سکتے ہیں. یہ جو ہم بیمار ہونے کے بعد تڑپتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ پہلے پرویکٹیولی اس بیماری کو کنٹرول کر سکیں. پھر جو پیشنٹس ہیں ڈائبٹیز کے, ذیابیطس کے, اس کے لیے 100 جو مشورے ہیں, اس پہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی کمال کتاب ہے. تو یہ تینوں کتابیں میں سمجھتا ہوں اردو میں پڑھنے لائق ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے اس کو میں ہمیشہ اکنالج کرتا ہوں. وزیر آباد کے لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کا وہاں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. دیٹس امیزنگ. اور میرا خیال ہے رمضان کے دنوں میں اگر ہمیں ایسی کوئی کتاب مل جائے تو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ روزے بھی بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے کامران صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے پاکستانی یوتھ کے لیے, تو پلیز شیئر کیجیے. جی, پاکستانی یوتھ کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس. آپ اپنے ارد گرد کے مسائل کو سالو کر کے, کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ تھرڈ ورلڈ اس لیے ہیں کہ آپ کے مسائل زیادہ ہیں, مسائل زیادہ ہیں تو آپ کو اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. ان اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کریں, اس کا سلوشن ڈھونڈیں, انٹرپرینورل اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ایسا کوئی بزنس کریٹ کریں جو اس کو سولو کر سکتا ہو, اور پھر کنسسٹنسی سے وہ کام کرتے رہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب آپ کا کوئی پیغام ہوگا یوتھ کے لیے؟ دیکھیے جی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی آپ کا سینئر ہے, کسی نے بھی کچھ اچیو کیا ہے, اس کا نقش قدم ڈھونڈیں. بالکل.
دوبارہ پہیا انوینٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے پہیا دریافت ہو چکا ہے وہ دیکھیں کسی نے کیسے بنایا. کامران جاز صاحب کیسے پہنچے جی, یہاں سے شروع کر کے انہی اسکولوں سے انہی کالجز سے پڑھتے پڑھتے آخر کار یہ یو کے گئے اور وہاں جا کے کامیاب بزنس مین بنے. کیسے بنے؟ تو جب آپ کسی کو بھی فالو کرتے ہیں نا, تو فالو کرنے کا مطلب ہے پھر اس کی ہر چیز ذرا دیکھیے, اس کے فیس بک کو بھی دیکھیے, اس کے یوٹیوب کو بھی دیکھیے, وہ کہیں مل جاتا ہے اس سے ملیے, اس کے کوئی پوڈ کاسٹ کو سنیے, اس کے کوئی ٹی وی پروگرام کو بھی دیکھیے, آپ کو اس میں سے بڑا کچھ ملے گا. ہمارے جو رول ماڈلز ہوتے ہیں, ہماری جو انسپریشنز ہوتی ہیں, ہمارے ٹائم کو بچا دیتی ہیں. بالکل ایسے تو یہ یوتھ کے لیے بھی میسج ہے, اور تمام لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کر کے دکھانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی میسج ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو پر آئے. اور ناظرین, آج کے شو سے تو آپ اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو, لیکن بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.